ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتا تو سب کو اس آیت کا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے، اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے، 72 نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے۔ بالکل، اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں آپ اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حصہ نہیں بننا۔ ہاں جی، یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا اب عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہر وہی ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل البیت۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی جی، کل 72 فرقے ہیں، یعنی کل 72 ہیں وہ۔ اور میرے ایک دین کا یہ یعنی یہ ایک دکھ کی بات تھی کہ میرے ایک اسلام کا یہ حشر ہوگا کہ اس کے 72 فرقے بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ٹوٹل 72 فرقے ہیں، اب تک جتنے بھی بنے ان کے ٹوٹل اتنے تھے الہامی مذاہب کے، لیکن میرے ایک دین کا یہ حال کریں گے کہ 73 فرقے اس میں سے نکال دیں گے۔ اور یہ دنیا داری کی اور انتہائی یعنی جی ہاں، اور سب سے بڑی بات ہے مجھے ناجائز عمل ہے یہ، ڈیفینیٹلی ناجائز۔ اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو قرآن ہی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ دیکھیے میرے ابو جان اس واقعے کو اکثر فرقہ واریت کے اس میں کوٹ بھی کرتے تھے۔ حضرت ہارون کو جب چھوڑ کر حضرت موسیٰ جاتے ہیں توریت لینے کے لیے، اور 40 دن کے بعد جب لوٹ کے آتے ہیں اور بچڑے کی پوجا شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے تھے، کچھ لوگ منع کر رہے تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، اور اگر میں ایسا کرتا تو یہ فرقہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے تمہارا انتظار کیا کہ تم آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا بتاؤ گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ ناجائز عمل دیکھ کر بھی ٹھیک ہے انہوں نے روکا، وہ روکنے والوں میں رہے، لیکن انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی۔ اب یہ دیکھیے کسی کا اسکول آف تھاٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہر عقل مند آدمی، ہر ذہین آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے۔ ایک گھر میں بھی 10 لوگ ہوتے ہیں، 10 مختلف سوچیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ شکار جو ہے اپنے دین کو کر دیا ڈاکٹر صاحب، لیکن جس اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہی ہے وہ اسکول آف تھاٹ فرقہ ہی ہے،
دیکھیے وہ اسکول آف تھاٹ آپ کو فرقے سے مل رہا ہے. اسکول آف تھاٹ بطور مسلمان تو ہمارے لیے قرآن و سننا ہے نا, وہی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. قرآن و سننا ہماری ٹیکسٹ ہے. اب اس کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے جو اجمی اسکول آف تھاٹ آئی نا, جس کو ہم اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں, وہ یہ تھی کہ آسانی کے لیے ہم اجمیوں کی علماء کرام نے بہت محنت کی, اور بہت محنت کر کے پوری مجلس شورا بنا کے علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کسی نہ کسی صحابی کو, ان کے طرز عمل کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا, اس کے مطابق انہوں نے ایک فقہ مرتب کی جو ہمارے لیے آسانی کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری گردنیں مارنے کے لیے, اس کو آپس میں لڑنے کے لیے یا دشمنی کو. ہمبلی اسکول آف تھاٹ, حنفی اسکول آف تھاٹ, آپ میں یہی کہہ رہی ہوں, میں اسی کو کہہ رہی ہوں. اور وہ سبھی ایک مطلب میں پھر یہاں ابو جان کا تذکرہ کروں گی کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں ہر ایک امام کے مذہب کے مطابق کم سے کم ایک بار عمل ضرور کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ سب نے کسی نہ کسی صحابی کو فالو کیا ہے, اور ہر صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. بہت آپ خوبصورت جو ہے فرقہ بن جانا, فرقے ہو جانا, یہ ساری اب ایسی حقیقتیں ہیں جن سے مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرقے بنے کیسے, صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ایسے اختلافات بھی موجود رہے کہ وہ دنیا سے گزر گئے, لیکن ان کی اپنی اپنی رائے وہاں پہ قائم رہی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, قرآن کریم کی آیات موجود ہے, اس کی تشریح میں, تفہیم میں, تعبیر میں, تفسیر میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ انسانی فہم ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایسے شاہ صاحب اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس میں ایسے بعض موقف رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اگر اس میں اختلاف ہوا, وہ اپنے اپنے اختلاف پہ قائم رہے ہیں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے گروہ بندی نہیں کی. پہلی بات یہ ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور چلا گیا, قرون اولیٰ کا دور چلا گیا, وہ ایک خلوص اور محبت اور وہ جو فضا تھی وہ نکل گئی. ٹھیک ہے. چلا گیا وقت. اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اگلا مرحلہ آیا تو ان مواقف کے اوپر لوگوں نے جب گروہ بنا لیا, اب اس کو 1,500 سال بیت چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر تجزیہ تو کر سکتے ہیں, یہ فرقہ صحیح نہیں ہے, ہم رونا رو سکتے ہیں, ماتم کر سکتے ہیں, یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, لیکن عملی صورت کیا ہے؟ عملی صورت یہ ہے کہ کیا یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں؟ پچھلے 1200-1400 سال میں تو ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور اب جب جب تعصب بڑھ رہا ہے, مزاجوں میں شدت بڑھ رہی ہے, تو تب یہ ختم نہیں ہو سکتا. نہیں, اب اگلا مرحلہ آ گیا. محمد علی صاحب نے بڑا یہاں پہ پوائنٹ ایک ویلڈ اٹھایا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے, آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ انہوں نے اگر آپ کو پیشن گوئی کی تھی تو انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حصہ نہیں بننا. بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں, مطلب انفرادی طور پہ تو آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے نا, ہم نہ حصہ بنے کسی بھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, فرقہ بالکل ایک بات صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے. 72 فرقے تھے, میرے 73 امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک بات, اس میں ایک جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ گروہ جائے گا جنت. دیکھیے میں بتاتا ہوں, سواد اعظم پڑھا. دیکھیے بات سنیں, اس میں لفظ ہے کہ ایک جنت میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. بالکل واضح حدیث ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے, خرابی یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے, اب کسی فرقے کے پاس چلے جائیں, میں فرقہ ہی کہہ رہا ہوں سب کو, جو بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں ہاں جی بتائیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہ جی ہم فرقہ نہیں ہے, باقی سارے فرقے ہیں. ایک جہنم میں, ایک جنت میں جائے گا, باقی جہنم میں جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا. آج ہر فرقہ چاہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, 2 کلیم کرتے ہیں یہ فرقے. ایک کلیم کرتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہے, باقی فرقہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو کلیم کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں. لفظ فرقہ ناجیہ بھی استعمال کرتے ہیں, ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گروہ ہیں. کئی اس کے لمبی تفصیل ہے اس کے اندر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک نشانی بتا دی ہے. ٹھیک ہے, کسی فرقے کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے ایک نشانی بتا دی ہے. اب ہر بندہ جائے اپنے گھر جائے, بیٹھ جائے, اپنے لائبریری میں بیٹھ جائے, اپنے ذاتی اہل علم میں بیٹھ جائے, چاہے سارے مل کے بیٹھ جائیں. ترازو نبی نے دے دیا, نبی نے ترازو دے دیا کہ وہ راستہ یہ ہے جو میرا اور میرے اصحاب کا راستہ. ناظرین اکرام, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. علامہ صاحب, قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرما دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ کو تو مجھ سے زیادہ یہ سمجھ بھی آتا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہر علماء کو یہ آیت کا پتہ ہے, تمام تر فرقوں کے اپنے علماء کرام بھی ہیں. کیا ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے؟
ہم جیسے کم علم بندے کو سمجھ آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ آیات بینات یہ تمام علماء الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اس کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن عمل نہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں, بلا شبہ فرقہ واریت ایک مذموم عمل ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی دین میں, اے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کا ان سے رشتہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ولا تفرقوا, دوسرے مقام پہ فرمایا ونقیم الدین ولا تفرقوا. تو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرقہ واریت سے منع کی ہے. اور جیسے ابھی قدوسی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, مرزا صاحب نے فرمایا, میری بہن نے بھی اس پہ بات کی ہے. نبی کریم علیہ السلام جو حدیث پاک ہے نا وہ ہے افترقت الیہود علی 71 فرقہ. ٹھیک ہے. کہ یہودی جو تھے نا یہ 71 فرقوں میں بٹے. 72 نہیں 71. ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ثم, پھر اس کے بعد افترقت النصارى علی 72 فرقہ. اللہ اکبر. پھر نصارہ آئے تو وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی, جیسے آگے دوستوں نے حدیث سنا دی. یہودیوں کے 71, نصارہ کے 72 اور مسلمانوں کے 73. اب وہ فرقے ہیں کیا؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فرقہ نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا, ہم اپنے علماء کو جیسے کہہ رہے ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں, معاف کرنا. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اصول دین سے انحراف کرے. اصول دین ہیں شہادتین, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, اور آگے جو ہمارے ایمان کے حصے ہیں. ایمان کے کسی شعبے سے انحراف کرے اس کو کہتے ہیں فرقہ. ٹھیک ہے. ہماری 5 نمازیں ہمارا دین کا دوسرا رکن ہے. وہ 5 نمازوں سے کلیتاً یا جزوی طور پر وہ انحراف کر جائیں, کہ 5 نمازیں ہیں ہی نہیں, یا وہ کہہ ایسے تو کوئی فرقہ نہیں موجود. میں عرض کرتا ہوں نہیں ہے, تھے, اب بھی ہیں, موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ فرقے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مذموم ہیں جو کہتے ہیں کہ نمازیں مثال کے طور پہ 2 ہیں, نمازیں 6 ہیں, اس طرح کا دنیا میں گروہ پیدا ہو, وہ ہوگا فرقہ. تیسری بات ہے حج بیت اللہ, اس کے لیے ہمارا ایک مخصوص ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور حج بیت اللہ میں جا کے ہوتا ہے. کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہے کہ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, حج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوگا فرقہ. وہ کہے کہ ذوالحجہ کی پابندی نہیں ہے, ہم تو فلاں مہینے میں جا کریں گے, یہ ہوگا فرقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح بس رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں, وہ کہیں کہ فرض نہیں ہے, یا وہ کہیں کہ جناب رمضان کی ضرورت نہیں, ہم فلاں مہینے میں رکھیں گے, تو یہ ہوگا. ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ استقبال قبلہ کی شرط نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں. کیا بات. ایسے جب گروہ پیدا ہوں گے, ایسے گروہ دنیا میں پیدا ہوئے, انہوں نے اصول دین سے انحراف کیا, وہ مسخ ہو گئے. جی وہ نبی پاک نے فرمایا تھا 72 فرقے, وہ ایسے پیدا ہوئے. میں ان کی کچھ نام بھی لیتا ہوں. رافضہ تھے, ٹھیک ہے, نواسب تھے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ قدریہ تھے, جبریہ تھے, معتزلہ تھے, مرجیہ تھے, یہ جہمیہ تھے. یہ وہ لوگ تھے. فتنہ خلق قرآن کے لیے ایک فتنہ اٹھا, استوا, اللہ کا جو استوا علی العرش, اس کے بارے میں جو انہوں نے غلط تعویلیں کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی. یہ فرقے تھے اور یہ فتنے تھے, یہ دنیا سے مٹ گئے. لیکن یہ جو ہمارے ہیں نا اس وقت, آپ دیکھ لیں, ہمارے مثلا پاکستان کی بات کر دو, پاکستان میں ہمارے 4 مکاتب فکر بڑے مشہور ہیں. ان چاروں کو آپ دیکھ لیں, وہ چاروں کے چاروں شہادتین پہ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان باللہ پہ, ایمان بالرسول پر, ختم نبوت پر ہم سب متفق ہیں, کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح آپ 5 نمازوں کی بات دیکھ لیں, کسی کو اختلاف نہیں. روزوں کی بات دیکھ لیں, ہم سب رمضان سے گزر رہے ہیں. یہاں دیکھ لیں, ہم سب تمام مکاتب فکر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اہل حدیث بیٹھا ہوں, میری بہن دیوبندی بیٹھی ہے, اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو بھی میں مثال کہہ رہا ہوں, تو یہ ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب رمضان میں روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کے ہمارے اوپر ادائیگی پر ہمارا اتفاق ہے. تو پہلی تو آپ نے ویسے جو پوائنٹ بڑا زبردست بتایا, آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فرقے ہیں ہی نہیں. ہاں, میں یہ کہہ لگا یہ فرقے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ فرقے نہیں. اور نبی پاک کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا. کیا بات ہے. جو ہماری 5 نمازیں پڑھتا ہو, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, ہمارے ذبیحے کھاتا ہو, وہ ہم میں سے. علامہ صاحب, آپ نے تو بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کو بڑا ہیپی کر دیا. ناظرین دیکھنے والے آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ فرقے ہیں. فرقے نہیں, مطلب آپ نے تو آج یہ بڑا زبردست ایک یہ جو ہے ہمارا ایک لفظ ہم بولتے ہیں مکاتب فکر.
مکاتب فکر فرقہ ہے نہیں. یہ مکاتب فکر ہیں, یہ مکاتب فرق نہیں ہے. اس میں میں چاہوں گا محمد علی بھائی کا ایک ٹیک لینا. محمد علی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات کر لینے, میں ان کو ساتھ شامل ہم کرتے ہیں. یہ ہے پہلی بات کہ یہ مکاتب فرق نہیں ہے, یہ مکاتب فکر ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خام خیال سے گھسیٹ لیا جاتا ہے, علماء کو, مساجد کو, مدارس کو ہم رگڑ دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اور بات یہ کہ ایک ہوتا ہے افتراق, فرقہ واریت جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے اختلاف. اسلام میں جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ ہے اختلاف, وہ ہے افتراق سے منع کیا. افتراق سے, فرقہ واریت سے میں منع کیا گیا. اور فرقہ واریت وہ جب بھی میں نے بیان کر دی, جو اختلاف ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں حنفی فقہ ہے, حنبلی مالکی ہے, حنبلی ہے, شافی ہے. میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میرا تخصص فقہ رسول فقہ تھا. ہم نے ادھر ہمارے جو یہاں مدارس اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا, تو وہاں ہم نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد امام ابن رشد المالکی کی کتاب پڑھی الفقہ المقارن کے طور پر. ہم نے ہر مسئلے میں دیکھا ہمارے ائمہ کرام کا. ابھی بات حضرت قدوس صاحب فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, اہل بیت اطہار کی, قرآن پاک کی تفسیر کی آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے. نبی پاک کی ایک حدیث کے اوپر معنی میں اختلاف ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, لفظ قروء کے معنی میں اختلاف ہے. دلیل اس کے پاس وہی آیت ہے. امام شافعی کی دلیل بھی وہی آیت ہے. امام حنیفہ ان کی بھی وہی آیت دلیل ہے, لیکن معنی کے اندر فرق ہے. تو اب اس فرق کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا, یہ تارک قرآن ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. دونوں ہی قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں, لیکن اس تعبیر کے اختلاف نے, معنی کو سمجھنے کے اختلاف نے, نبی پاک نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے ایک گارنٹی دی تھی. آپ فرماتے اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد. میری امت کا یہ شرف اور اعزاز ہے میری وجہ سے کہ میری امت کے مجتہد اور علماء جب اجتہاد کریں گے, اور ان کا اجتہاد قرآن کو سمجھنے میں اجتہاد, نبی پاک کی حدیث کے معنی مطالب مفاہیم کو متعین کرنے میں اجتہاد, فرمایا جو اجتہاد اللہ کے ہاں درست ہوا نا ان کو ڈبل اجر ملے گا, دوہرا. اور اگر خطا بھی ہو گئی نا, خطا بھی ہوگی تو ان کو گناہ نہیں ہوگا, معاف کر دیں گے. نہیں معاف نہیں, فلو اجر واحد, اس کو ایک اجر پھر ملے گا. تو یہاں تو خطا پہ اجر مل رہا ہے. تو جو خطا ہے نا اس طرح کی اجتہادی, یہ ضلالت نہیں ہوتی, یہ گمراہی نہیں ہوتی, یہ باطل پرستی نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے. جی اللہ کہ کسی کا عمل, اب مسلمان ہم بحیثیت مسلمان کیا اسلام کی تمام تعلیمات پر 100% عمل کرتے نہیں کرتے نا. اب ہمارے عمل کو کوئی انسان کہے کہ یہ اسلام نہیں, اسلام ایک, میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک علمی بات کر رہا تھا, میں ایک نظریاتی بات کر رہا تھا. باقی رہی بات کہ ہمارا عمل کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان نمازوں کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے فرقے نہیں بنتے. میں کہہ رہا فرقہ کیسے بنتا ہے, میں نے بھی اس پہ بات کی ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ اس کے پیچھے نماز, میں نے خود دیکھا ایک مسلک کے لوگ دوسرے ایک مسلک کے بعض کو علماء آپس میں اختلافات کی بنا پر پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ تو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے اس مسلک کی بات نہیں, ایسے نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کوئی دلیل نہیں ہے فرقے کی. جی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق نماز پیچھے پڑھنے کا, ہمارے تو اسلاف کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا, خلیفہ راشد, خلیفہ ثالث, خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کیا, تو مسجد نبوی پر انہیں قبضہ بھی کیا ہوا تھا. اذانیں وہ کہہ رہے تھے, نمازیں وہ پڑھا رہے تھے, اور جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت علی المرضی جیسی ہستیاں بھی موجود تھیں کرم اللہ وجہ الکریم, وہ ان باغیوں کے پیچھے, ان سرکشوں کے پیچھے, اور جو بعد میں خلیفہ راشد کے قاتل بنے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت, کتنا بڑا نام ہے. معتزلہ جن کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے پہ اختلاف ہوا, بہت بڑا اختلاف تھا, یہ عقیدے کا اختلاف, انہوں نے مارے کھائی اس کے اوپر, اس کے تحفظ کے لیے. تو انہوں نے ثابت ہے کہ انہیں معتزلہ اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی با جماعت. تو اس لیے یہ کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے مکاتب فکر ہیں, ہماری کسی عملی کمزوری کی بنا پر کوئی آپ بات جو مرضی کہتے ہیں, میں ایک نظریاتی بات کر رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر, علمی طور پر انہیں فرقے نہیں کہا جا سکتا. امام حنیفہ کو فرقہ کہتے ہیں؟ نہیں. امام مالک کو فرقہ کہیں گے؟ نہیں.
امام شافعی کا فرقہ کہیں نہیں گے, کہہ سکتے. احمد بن حنبل کو فرقہ کہیں نہیں گے, کہہ ابن تیمیہ ابن قیم جیسی ہستیوں کو آپ امام داؤد ظاہری کے فرقہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں, وہ فرقے نہیں, اختلاف کی بنیاد کے اوپر فرقے نہیں ہوتے, وہ فرقے نہیں تھے. ٹھیک ہے. علامہ محمد اور پھر یہودیوں کے 71, نصرانیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے, ما ان تمسکتم بہما, پہلی گارنٹی تو یہ دی کہ جب تک دونوں کے ساتھ وابستہ رہوگے لن تضلوا بعدی, میں رسول ضمانت دیتا ہوں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں اہل بیت قرآن جو ہیں, یہ حتی یاردا علی الحوض, یہ حوض کوثر میں اکٹھی میرے پاس آئیں گی. دنیا نے, یزیدیوں نے کتنی کوشش کی کہ اہل بیت قرآن کو الگ کر دیا جائے, لیکن حسین کا دھڑ جو ہے وہ کربلا میں تھا اور سر نوک نیزہ پہ شام کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میرے نانا کا فرمان سچ ہے, آپ ہمارے سر کو تو جدا کر سکتے ہو لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمارے سامنے جو مشعل راہ ہے وہ تمسک اہل بیت ہے. ہم اہل بیت اطہار جو گھر میں بھی رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں اور باہر مسجد میں بیٹھے ہیں, اصحاب جتنے بھی لازم ہو, جتنے بھی ان کا مقام و رتبہ, دروازے تک آ جاتے ہیں, اسے اندر جانے کے لیے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے, لیکن صاحب خانہ کو اجازت نہیں لینا پڑتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو حدیث میں بہت کچھ موجود ہے. اس زمانے میں شیعہ کی اصطلاح عام تھی, شیعہ نے عثمان تھے, شیعہ نے معاویہ تھے, شیعہ نے علی تھے, اور بھی کئی شیعہ لفظ گروہ کے تھے, لیکن ایسا ایسا یہ نام مٹتے گئے. اور آج جب بھی ڈکشنری کو اٹھا, اصل معنی بھی گروہ ہی ہے. آج اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں شیعہ کے معنی کیا ہے تو جواب یہ ملا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے, جو ان کی اطاعت کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, بعض حدیث موجود ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, وہ فائز ہوں گے. بات یہ ہے کہ جہاں تک فقہی اختلافات کا تعلق ہے, دیکھیے یہ تو بڑی واضح بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے. جی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے اختلاف بھی کر رہے ہیں. جی, اور یہ بھی کہہ رہے کہ لولا سنتن لعلک نعمان, اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 سال شاگردی کے حاصل نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس لیے ان کے بعد والے ائمہ, تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی شاگردی, استادی, قصب فیض کا تعلق ہے, وہ اسے در آل محمد سے انہوں نے قصب فیض کیا ہے, جن کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے, یا علی انت عالم امت من بعدی, یا باب مدینۃ الحکمت. تو سوال یہ ہے کہ آگے آ کے وہ جزوی اختلافات جس طرح بخاری صاحب فرما رہے ہیں بالکل وہ ٹھیک ہے. اس وقت آپ دیکھیے جامعہ ازہر میں 5 فقہوں پہ عمل ہو رہا ہے, 5 فقہ پڑھائی جا رہی ہے. کم جیسے شہر میں, حوض علی میں, کم ایران میں, جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ چیز ہوگی, آج وہاں پر تمام فقہ پڑھائی جا رہی ہے, اور تمام فقہوں کے پیروکار وہاں پر طالب علم ہے اور استاد بھی موجود ہے. یعنی دنیا سمجھ رہی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں, اور ان نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں جس کو مٹانے کی ضرورت ہے. رہ گئے جزوی اجتہادی اختلافات, وہ تو آج بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ائمہ اربع ہوں یا ائمہ اثنا عشر ہوں, تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ جب حدیث کی بات بھی آتی ہے, قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان عصمت سے ہم تک پہنچا ہے, جس کی ضمانت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ذریعے دی گئی ہے. اسی زبان سے حدیث نہیں ہم تک پہنچی. جی, ہم نے قرآن کی آیات کی قسمیں تو نہیں بنائی, لیکن حدیث کی کتنی قسمیں بنا دی ہیں. یہ حسن ہے, یہ مرسل ہے, یہ ضعیف ہے, یہ فلاں, یہ کیوں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کا کوئی فرق ہے؟ نہیں, سننے والوں کا فرق پڑھائی جا رہی ہے. کم جیسے شہر میں, حوض علی میں, کم ایران میں, جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ چیز ہوگی, آج وہاں پر تمام فقہ پڑھائی جا رہی ہے, اور تمام فقہوں کے پیروکار وہاں پر طالب علم ہے اور استاد بھی موجود ہے. یعنی دنیا سمجھ رہی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں, اور ان نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں جس کو مٹانے کی ضرورت ہے. رہ گئے جزوی اجتہادی اختلافات, وہ تو آج بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ائمہ اربع ہوں یا ائمہ اثنا عشر ہوں, تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی, کیونکہ جب حدیث کی بات بھی آتی ہے, قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان عصمت سے ہم تک پہنچا ہے, جس کی ضمانت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ذریعے دی گئی ہے. اسی زبان سے حدیث نہیں ہم تک پہنچی. جی, ہم نے قرآن کی آیات کی قسمیں تو نہیں بنائی, لیکن حدیث کی کتنی قسمیں بنا دی ہیں. یہ حسن ہے, یہ مرسل ہے, یہ ضعیف ہے, یہ فلاں, یہ کیوں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کا کوئی فرق ہے؟ نہیں, سننے والوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس حوالے سے راویوں کا فرق ہے, پھر ان کا کردار ہے, پھر اس کے متن کے حوالے سے اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکا, کتنا محفوظ ہوا کتنا نہیں ہوا, جس سے یہ تعبیرات میں اختلاف ہو رہا ہے. جو تعبیرات ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی حدیث جب ہمارے سامنے آتی ہے, کوئی اس سے کوئی معنی عکس کرتا ہے, کوئی پورا عکس کرتا ہے. پھر وہ کل بھی نسخے ہوتے تھے,
آج کی طرح یہ تو نہیں کہ ایک فیڈ کر دیا اس میں ایک ڈاٹ بھی اگر مٹ جائے تو پرنٹنگ پریس نہیں چلتا آگے. اس وقت کہیں نقطہ بھول جاتا تھا کہ دھل جاتا تھا تو وہیں کہیں ہاں کی جگہ خواہ بن جائے, خواہ کی جگہ کچھ جیم بن جاتی تھی. اس قسم کے الفاظ بھی متن کے حوالے سے موجود ہے. اسی لیے علماء تشریف فرمائے جب اجتہاد کی بات آتی ہے تو پہلے روات کی بات آتی ہے کہ راوی کون کون ہے, پھر اس کے بعد متن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ اصول دے دیا ان تمام محدثین نے, وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, کہ ہم نے ایک ذخیرہ جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے, لیکن اس کو حتمی نہ سمجھنا, اس کو قرآن سے تطبیق دے لینا, قرآن پہ پورا اترے تو لے لینا مگر دیوار پہ دے مارنا, یہ معیار سب کے ہاں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی روش پیدا ہو چکی ہے, جہاں بھی ضعیف روایت ملتی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے اس کو بنیاد بنا کے اچھالتے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ مجھ سے پوچھو, اہل حدیث کا عقیدہ بخاری صاحب سے پوچھو, بریلوی کا عقیدہ کسی سے پوچھو, تاکہ تمہیں پتہ چلے سر ہے کیا. لیکن ہم ایک دوسرے پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے. اگلے کے عقیدہ جو ہے وہ کسی اور مکتبہ فکر کے علماء کرام سے پوچھتے ہیں. ہاں تو وہ یہ ہے کہ وہ تو وہی آ جائے گا نا, جب ایک دوسرے کو دیکھو گے تو آپ جس طرح وہی بات ہے. میں سمجھ 85% یہ سے بھی زیادہ ہمارے درمیان مشترکات ہیں. چھوٹے موٹے اگر جزوی اختلافات ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم گردنیں کاٹنے تک آ جائیں. لیکن یہ ماحول کیوں بنایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے استعماری طاقتیں موجود ہوتی ہیں, مفاد پرست لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سیاست دانوں کی جو ہے نا وہ ایک اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ اپنے غلیظ مقاصد, سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے یہ فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں. اس وقت پوری قوم کو, پوری امت مسلمہ کو تباہی بربادی سے دو چار کر رہا ہے. اچھا اب دوسری طرف آئیں, یہ جو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے, علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے, ہم ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھ کے ان کے حوالے کی ہیں. بریلویت کا ہم نے مفتی منیر سے نہیں پوچھنا, احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تقی عثمانی سے نہیں پوچھنا, ہم نے خلیل احمد سہارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحنت میں کیا لکھا ہے. اہل حدیث کو خوارج لکھا, بریلویوں کے بارے میں لکھا شیطانی لشکر. تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے جو بڑے تفریقیں ڈال کے گئے نا, چھوٹے جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں, یہ صرف ایک بھیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کے اندر. ٹھیک ہے, بڑوں نے بہت دین کی خدمت کے لیے کوئی اپنی طرف سے وہی بات جیسے انہوں نے کی کہ مکاتب فکر والی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں کو جو ہے خوارج اور دیوبندیوں اب اس میں ظرف سبیل, اس میں ظرف بھی آ جاتا ہے. آپ نے اگر قرآن مجید کی وہی جیسے بات, میں شروع سے یہی بات میں نے بھی کی ہے کہ جب ہم تفریق جو ہے یہ اس کا تعلق ہمارے ظرف سے ہے جو ہم نے ڈال کے اپنی دکان چمکائی, اپنا منجن بیچا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, اگر وہ فرض کیجئے بڑوں کی غلطی ہے, میں مان جاتی ہوں محمد علی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آج شعور کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, ہم آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اس بات کے خلاف؟ ہم نے آج تک بڑوں کی کون سی بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں؟ علامہ صاحب نے تو ویسے ہی بات کی ہے کہ یہ جو پورا ایک سسٹم جو چلیے اگر بڑوں کی غلطی تھی, سیاسی مقاصد, اگر بڑوں کی غلطی تھی, یہ بالکل سیاسی مقاصد ہے. جی ہم جب بچے تھے, علامہ صاحب اس پہ بڑا ان کا بلیف ہے. میرا دوسرا علامہ صاحب سے پروگرام ہے, علامہ صاحب نے تو کہا میرے پاس شواہد ہیں کہ کون کون سے سیاستدان اس میں ملوث ہے, کون کون سی سیاسی پارٹی جو ہے اس میں ملوث رہی ہے. سیاستدانوں کے شواہد نہیں ہے, میرے پاس اپنے بچپن کے قصے موجود ہیں جب آپس میں اہل تشیع اور آپس میں سنیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں, جی, اور ایک کاروبار بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, تھے, ساتھ بھی رہتے تھے اور ایک دوسروں کے لیے دل بھی. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ آج بھی ہم کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں, آج بھی رشتے ضرور ہوتے ہیں, آج ہم پارٹیاں بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مسجد میں ہم لوگ اکٹھے ہونے پہ ہمیں جو ہے نا موت واقع ہو جاتی ہے. اتنا کیا چند سال پہلے میں نے انڈیا کے ایک چینل پہ دیکھا, خبر میں وہ ان کی اینکر ہنسے بھی جا رہی اور بتا رہی ہے کہ ایک بریلوی کا جنازہ ایک دیوبندی نے پڑھا دیا, اور پھر اس کے بعد فتوے بھی آ رہے تھے اسکرین پہ. اب ان سب کے نکاح جو ہیں وہ فاسد ہو گئے, اور پھر 1,500-2 ہزار لوگوں کی لائن لگی ہوئی, نکاح رجسٹر ہو رہے ہیں. پچھلے دن بھی ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ اس جنازے کے اندر کوئی دیوبندی یا اہل حدیث شرکت نہ کرے. اب یہ جو رویہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ یہ جو رویہ ہے, مجھے یہ بتائیے یہ کون سے قرآن کی کون سی آیت کی تفسیر ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں محمد علی ٹھیک ہے کہ یہ بعض بڑوں کے, بعض بزرگوں کی بڑوں کے گناہ جو ہیں وہ آج کل غلطیاں ہیں, بعض بڑوں کے چند ایک کی فاش غلطیاں ہیں, لیکن کسی دیکھیں اہل علم جو ہے نا ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں. ہم کیوں سب کے ہاتھوں کھلونا بنے؟
ہم نے, مجھے ایک بات بتائیے نا, آپ ڈاکٹر بنے ہیں, آپ کو 5 سال میڈیکل اسکول میں لگے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ محمد علی انجینئر بنا, کچھ سال ان کو بھی لگے ہوں گے, ٹھیک ہے, میں مسلمان کیسے بن گئے, مجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں, بائی برتھ بائی چوائس نہیں بنے ہم, بائی کمپلشن بن گئے. اچھا, اور اس کے بعد نہ مجھے اہل بیت کا پتہ ہے, نہ مجھے احادیث کا پتہ ہے, میں نے کسی بھی مسجد سے سنا اس کو گالی بکتے ہوئے, میں وہی سنتے سنتے بڑی ہو گئی, میں نے وہی کہنا شروع کر دیا. اچھا, پھر اب نکاح نامے میں بھی آیا, اچھا بریلوی ہو تو بریلوی میں بھی کون سے والے ہو, مطلب اب دیکھیں نا کہ حد ہو گیا, انتہا ہو گئی ظلم کی. اس کے بعد اچھا پھر آپ کو کوئی اور مطلب غصہ نکالنا ہے تو پھر اسی چیز سے, مذہب جو ہے اس کا منجن سب سے زیادہ بک رہا ہے, اور کہیں پہ آپ کی دشمنی بھی کام نہیں آتی, سیاست بھی اتنی نہیں چمکتی, اس کا کارڈ کھیل لو تو آپ چڑھ جاتے ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مخلص ہیں اپنے رب کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, وہ نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ وہ کوئی گروہ ہے, وہ صرف مسلمان ہے. اور ہمیں یہ بات اپنی اولاد کو بھی سمجھانی ہے اور خود بھی. اس لیے بھائی نے جب کہا, ہو سکتا ہے کہ میں کہیں ان کو دیوبندی لگتی ہوں, لیکن واللہ العظیم میں اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا, بریلوی کہلانا, میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتی. صحیح, ٹھیک ہے. قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن میں تو مسلمان کی 2 ہی اقسام بتائی گئی, یا وہ مومن ہے یا منافق ہے, تیسری تو کوئی جو ہے, 5 فقہ مجھے سوٹ کر جاتی ہیں. اہل بیت سے محبت کرنی ہو تو مجھے وہ پسند ہے, اہل تشیع. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات آتی مجھے بریلوی پسند ہے. جب توحید کی بات آتی ہے میں اہل حدیث کے پیچھے ہوں. جب علم کی بات آتی ہے تو اہل دیوبند. جب علم کی بات آتی ہے تو تھوڑے سے اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ وقت بریک کا حاضر ہوتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. محمد علی مرزا صاحب نے تو بڑوں پہ ڈال دی ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ غلطی کر گئے ہیں, اس لیے ہماری پوری امت کو یہ غلطی بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے جی, 2 الگ الگ معاملات ہیں. پہلے تو میں شاہ صاحب کے والے سے تھوڑی سی بات کروں گا. جو شاہ صاحب نے فرمایا, جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن بتائی فرقوں کی, جب آپ اصطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں, وہ ساری گفتگو ان کی وزن میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلا مرحلہ آ جاتا ہے, ہماری بیسیکلی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پیچھے سے اپنے معاشرے کے تناظر میں ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر وہ کہا جائے فرقے تو پھر اس طرح تو فرقے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستانی فرقے کہہ لیں, پاکستان تناظر میں کہہ لیں, اس میں کوئی شبہ دینی فرقے نہیں ہیں, مکاتبے فکر ہے, دینی فرقے بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ بتاؤں, لیکن یہ جو تصویر علماء کرام کی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے ان کے چہرے اللہ معافر پتہ نہیں کیسے ہیں, اور علماء کرام کو علماء کرام تک کہہ دیا جاتا ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ اس طرح ہی تھا تو طریقے ختم نبوت کیا انڈیا سے کسی نے بندے نے آگے چلائی؟ 1953 میں طریقہ ختم نبوت چلی, اور بڑا ایشو تھا, اور وہ پھر اس کے بعد 1972-73 میں بھی چلی ہے, اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا ایشو تھا. وہ اتنا بڑا ایشو تھا, وہ کوئی پاکستان کا مقامی ایشو نہیں تھا, امت مسلمہ کا ایشو. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس قانون سازی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے مل باہم مل کے, کیا اس میں 71 میں غالباً قرارداد پیش ہوئی تھی, 74 میں 1974 میں ہے ہی نہیں. پھر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 دفعہ تحریک چلی اور اسے پیچھے بھی چلے جائیں. طریقہ ختم نبوت, طریقہ خلافت کنہوں نے چلائی تھی؟ کیا اس میں صرف ایک فرقہ تھا؟ سارے گروہ موجود تھے, سب نے مل کے چلائی. اور جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے طریقے چلا رہے ہوتے تھے, ان دنوں کیا ایک دوسرے کو پیچھے منہ کر کے دیکھتے بیٹھتے تھے, یا ایک دوسرے کے ساتھ چائے نہیں پیتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے جس کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح موجود ہے, یہ صورتحال بھی ہے, اس میں میں مانتا ہوں. نہیں, ختم نبوت کے معاملے میں تو سارے اکٹھے ہو گئے, تو دوسرے معاملات میں سارے اکٹھے ہونے میں کیا مسئلہ تھا؟ بھائی جب بھی مشترک ان کا اس طرح کا تعلق تھا کہ میرے والد مکرم کے مضمون کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا, ان کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا, ٹھیک ہے. شاہ اسماعیل شہید کے ناقد میرے والد کا مضمون آیا, ان کے جواب میں ان کا آیا, باقاعدہ مضامین چلتے رہتے. میرے والد صاحب کا حادثہ وہ دنیا سے گئے, جب تک سعید الرحمان علوی صاحب زندہ رہے انہوں نے ایک دن بھی ہمارا دروازہ نہیں چھوڑا, ہمارے پوچھنے آتے تھے, ہمارا حال ہے. اگلی بات بتانے لگا, وہی سعید الرحمان علوی ان کی مسجد میں 27 رمضان کو جب درس ہوتا تھا علامہ احسان علی زیر کو بلاتے تھے. اس طرح کی میں ایک نہیں, اس طرح کی میں 100 مثالیں بتاتا ہوں. یہی چہرہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. مثبت پہلو یعنی کہ ہم اوائڈ کر دیتے ہیں, ہم صرف دیکھ ہی منفی پہلو کی طرف ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا گیا, اس دور میں بھی میں اس دور میں آپ کو مثالیں بتا دوں گا. طریقے ترک موالات میں کیا علماء کا کردار تھا, طریقے خلافت میں علماء کا کیا کردار تھا, طریقے ہجرت میں علماء سارے اکٹھے نہیں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کو سارے مکاتبے فکر نے مل کے کہا تھا آپ کو ہم امام الہند قرار دیتے, کوئی ایک بندہ ہو جس کے اوپر سارے ہم اکٹھے ہو جائیں.
حالانکہ وہ سارا پولیٹکس کا معاملہ تھا، لیکن مختلف مسالک کے لوگ آپس میں مل بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. لیکن ایسے مسالے بھی تو ہیں جنہوں نے صرف اور صرف فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر کئی ایسے علماء کرام شہید ہوئے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک شہید کی اگر مثال لے لیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان ثاقب کی مثال لے لیں، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں، کئی مکاتب فکر کے علماء جو ہے فرقہ واریت کے بھین چڑھ گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے ہے یہ تو اس کے یہ بھی تو ایک افیکٹس معاشرے کے اندر سب کو کس سے پوچھیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوال ہے جو اس مجلس کا کرنے والا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ معاملات یہ واقعات نہ پیش آئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے نا، بالفرض آپ مجھے کہتے ہیں یہ ابو بکر قدوسی شاندار آدمی ہے، اگر میں شاندار بھی ہوں گا 100% شاندار نہیں ہوگا، میرے اندر کوئی خامیاں ہوں گی. اور شاہ صاحب جو ہے وہ بہترین آدمی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، اور میں اگر بدترین آدمی ہوں، میرے پرفیکٹ ذات تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائی ہے. کوئی مجسم خوبی نہیں ہوتا، کوئی مجسم برائی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو گروہ ہے نا، ان کے رویے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، رویے کے اعتبار سے کوئی گروہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی گروہ بھی مکمل برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بحث یہ کرنی ہے کہ جو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ حقیقتیں ہیں. اب ان حقیقتوں کے ہوتے ہوئے ہم اس معاشرے کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، ہم نے کس طرح آپس میں دیکھو میں ابھی ان کی یونیورسٹی کی جہاں پر لوگ ہیں، کتنی یونیورسٹیوں میں کتنے ہمارے دینی اداروں میں سنی شیعہ میں اپنے جو ہے ایفیلیشن کے دستخط کر کے گئے ہیں جی. پھر یہی کہ آیت اللہ تسخیری ایک مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے اتنا مشترکات پہ کام کیا ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں. حج میں کیا مشترکات ہے، نماز میں کیا ہے، زکوٰۃ میں کیا ہے، باقی معاملات میں کیا ہے. اور میں نے ان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس کو یار اردو میں لے کے آؤ تاکہ ہماری عوام الناس کو پتہ چلے کیا کیا نہیں ہے جی. باقاعدہ ادارہ قائم کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. وہاں مصر میں کیوں ہوا تھا جو ادارہ دار تقریب بنا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے ہی بنا تھا نا. تو بات یہ ہے کہ مشترکات بہت زیادہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے امت کو جوڑنے کا کام کیا اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس میں شیاطین موجود نہ ہو، مفاد پرست والا موجود نہ ہو. تو لہٰذا آج میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آج ہم محفوظ بیٹھے ہیں تو ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ان کو سلام کیجئے کہ آج وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے، ایک سٹیج پہ بیٹھ کے دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں ہم سبھی ایک ہیں. ہمارے اگر اختلاف پہ تو جزوی ہمارے درمیان موجود ہیں، تب یہ پاکستان بچہ وغیرہ نہ امریکہ اور ہماری دشمن طاقتوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے ہمیں شیعہ سنی کو وہاں سے قتل و غارت کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ رویہ اختیار کریں اپنے ذاتی چینلز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر ہم یہ رویہ اختیار کریں جس طرح میں نے 2-4 واقعات سنائے ہیں. اگر ہم یہ کہہ کہ یہ علماء کرائم ہے اور اس کے بعد یہ کہ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کیا یہ ملک کو بچانے کے لیے یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اچھی باتیں کریں؟ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو عبدالقادر آزاد مرحوم کا آیا معاملہ، وہ شخص تھا جس نے شروع میں یہ حالات جب دیکھے تو آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، شروع میں ہم بیٹھے کریے کس طرح اکٹھے کہنے کہ روٹی ڈپلومیسی پہ چلتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ آج محسن اکبر کے ہاں کھانا ہوگا، کل جے بخاری صاحب کے ہاں ہوگا، پرسوں آپ کے ہاں ہوگا، وہاں پر ویڈیوز فوٹو کا یہ اس طرح اخبارات میں جب چلے گا تو عوام دیکھیں گے یہ سارے ایک پازیٹیو ویو جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ واقعی دنیا پریشان حیران تھی کہ یہ کیا ہے جو ہمیں کافر فتوے کہتے ہیں، آج یہ سب اکٹھے کو بیٹھے ہیں جی. احسان اللہ ظہیر کے ساتھ میری کتنی میٹنگیں ہوئیں، کتنے ہم کانفرنسوں میں اکٹھے ہوئے. عبدالقادر روپڑی مرحوم کے ساتھ میرے ادارے میں کتنی مرتبہ شریعت بل کے حوالے سے ہماری کتنی اپنے باتیں ہوئی جی. ریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، ہم جب مشترکات کی بات آتی ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں. جزوی اختلافات ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے قتل و غارت تک بات پہنچ جائے. یہ قتل و غارت کروانے کے پیچھے جو ہے میں پھر وہی کہتا ہوں دخل عمل ہے. اور ایسے بہت سے افسران آپ کو ملیں گے جن کو یہ آرڈر دیا، اور ابھی میں خطرہ کی گھنٹی بجا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات آ چکے ہیں خدا نخواستہ یہ کھیل پھر کھیلا جائے گا. اس وقت آج کے حالات کے تناظر میں میرے بھائی مرزا محمد علی صاحب ہمارے بڑے تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتاوی ثنائیہ موجود ہے. ان سے اس دور میں پوچھا گیا جس دور کے وہ حوالے دے رہے تھے کہ ہم فلاں فرقے کو، یعنی جو انہوں نے لفظ جو لکھا ہے کہ فلاں مسلک فلاں مکتب فکر کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے پتا کیا وہاں پہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں امام المحتاطین، یہ ذرا جملہ دیکھیے، احتیاط کرنے والوں کا امام المحتاطین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی روش کا قائل ہوں کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، سبحان اللہ، جو بھی بندہ بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کیا بات. تو انہوں نے اس مکتب فکر کے مسلمانوں کو جو کلمہ گو تھے کافر کہنے سے انکار کیا ہے. دوسری بات، ہمارے
60 سال جنہوں نے صحیح بخاری کا درس دیا نا پاکستان کی سرزمین پر, اور جب اس کو پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا بر صغیر, حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا درس بخاری وہ شائع ہوا ہے, وہ درس بخاری ان کا پرنٹ ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں نا, یہ اختلافات اور یہ جو فقہی مسائل ہیں ہمارے اختلافی, یہ جواز اور عدم جواز کے نہیں ہیں. ذرا اندازہ دیکھیے کیا باریکی ہے اور کیا لطافت ہے. وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا, یہ نیچے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے آمین بالجہر کہنا یا آہستہ آمین کہنا, رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا یا بغیر رفع الیدین کے پڑھنا. وہ فرماتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کی بحث نہیں ہے, صحیح, یہ افضل اور غیر افضل کی بات ہے. جس کے نزدیک یہ افضل ہے نبی پاک یا حدیث کی بنیاد پر وہ اس کو افضل سمجھ کر رہا ہے, جس کے نزدیک نیچے ہاتھ باندھنا نبی پاک کی سنت اور حدیث سمجھ کے وہ کر رہا ہے, وہ اس کو افضل. مقصد تو دونوں کا رب کی رضا ہی ہے. اور ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں, ان کے شاگرد تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ, بڑی شخصیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو فقہی اختلافات بھی نہیں کہتے, ہم اس کو ترجیح کہتے ہیں. وہ لفظ اختلاف کے بھی قائل نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ترجیح ہے, جس کے پاس یہ دلائل زیادہ تھے اس نے اس کو ترجیح دے دی, جس کے پاس یہ تھے. اب میں اہل حدیث ہوں, ہمارے اہل حدیث کے اندر دو بہت نامور قسم کے محدث گزرے پاکستان کی سرزمین پر, سندھ سے ان کا تعلق, دونوں حقیقی بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام تھا حضرت پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, پیر آف جھنڈا. یہ جو پیر بگاڑا ہے نا, وہ ان کے تایا کے بیٹے تھے. ان کے پاس جھنڈا تھا خاندان کا, نبی پاک سے جو ان کو ملا ہوا ہے اس سلسلے سے ان کو جھنڈا ملا ہوا تھا, ان کو پگڑی ملی تھی. تو دوسرے کے بھائی تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں بڑی یعنی بہت بڑے محدث تھے, میں کیا آپ کو ان کے علم کی بات کروں. لیکن ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا ایک مسئلے پر. وہ کیا تھا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا, بڑے بھائی کا یہ موقف تھا کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے, ارسال الیدین بعد الرکوع, ارسال الیدین بعد الرکوع. جو دوسرے بھائی تھے ان کا موقف یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے جس میں لفظ واو آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ترتیب کے لیے, انہوں نے فرمایا کہ یہ واو جمع کے لیے, تو وہ ہاتھ سینے پہ دوبارہ باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے آج کل سعودی معاشرے میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے پریکٹس. اب آپ اندازہ لگائیں, دونوں شیخ الحدیث, دونوں اللہ کے ولی, دونوں ہی اہل اللہ, میں ایمانداری تقوی کے پہاڑ تھے دونوں, اور دونوں نے ایک ہی کتاب نہیں لکھی اس مسئلے پر. انہوں نے ایک دوسرے کی دلائل کا جواب دیتے دیتے کئی کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب آپ مجھے بتلائیں, ہم ان دونوں میں کسی کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ دونوں حق پر تھے, وہ دونوں اللہ کے رسول کے سچے محب تھے. گرا لگا دوں, یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے, اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے, آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے, میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا, آمین بالجہر کا, ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں, ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو. یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں, بات ہے عقیدوں کی, اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا, میں اس پہ غیب پہ ایک بات کر دوں, اس سے ان کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی, کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو,
وہ ہوگی اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کا لے لیں آپ کائنڈلی. میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ابھی. آپ کر لیں, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں, اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا, ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی, کوئی مسئلہ نہیں. کر لیں اپنی بات. ہاں جی میں بات کہہ رہا ہوں نا. علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے, وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحند میں لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. اب پوری دنیا کے جو بندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک نہیں ہے. ابو بکر قدسی صاحب کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں, محمد علی بھائی, ابو بکر قدسی صاحب کا سوال تھا. احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل حدیث کافر ہے. سوال محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں. ابو بکر قدسی صاحب کا سوال ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل حدیث علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگایا ہو, کسی گروہ پہ نام لے کے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے, یہ ان کا موقف ہے. تو اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. ٹھیک ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ, فرمایا اللہ رب العالمین کے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا. تو ان کے انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان حضرت عمر فاروق وہ تو اس طرح کہتے تھے. تو ناراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے, یہ دین میرے بابا پہ نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومنین رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سب نے. تو کیا اب وہ چھوٹے تھے, بیٹے تھے, تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے نہیں تھی جو میرے باپ نے کہہ دیا؟ یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے ہمیں جو ملا, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے, لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب باری آئی تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کی نہیں پاک کہ اس حدیث کے مصداق ہو کر. تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی ہے تو میں بھی جنگ لڑتا رہوں؟ یہ نہیں انہوں نے کیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آ گئے, یا میں سمجھتا ہوں بعض کا دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آ کے پوچھو نا. ٹھیک ہے, بعض کا اس کا نہیں پوچھا گیا, اب لوگوں نے پوچھا, کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں, اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں تعارف زیادہ دے دیا. بریلوی کو پتا چلا کہ اہل حدیث کیسا ہے, اہل حدیث کو پتا چلا بریلوی کیا ہے, ہمیں بحثیت اہل سنت پتا چلا کہ اہل تشیع کیا ہے. اب ان کے